پھر اس نظام کے تحفظ کے لیے تیسرا مرحلہ آتا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ دشمن کے مقابلے میں جتنا تمہارے بس میں ہے اپنی قوت تیار کرو، جنگی ساز و سامان تیار کرو۔ کیوں؟ اسلامی سلطنت اور اسلامی حکومت کے حدود کا تحفظ بھی تو کرنا ہے۔ دشمن حملہ آور ہو جائے، سارا کچھ آپ کا بگاڑ دے، تو اس کے لیے ایک دفاعی قوت کی بھی ضرورت ہے۔ اب ایک دفاعی قوت وہ ہے کہ جو ہمارے عوام نے کرنا ہے۔ تو آج کے دور میں ایک طالب علم کی حیثیت سے میں سوچتا ہوں کہ قوت میں عموم ہے، اور جس لفظ کے معنی میں عموم ہو اس کو عوام کی طرف کر دو۔ لہذا جو قوت مہیا ہو، سیاسی قوت ہے، مدرسے کی قوت ہے، علم کی قوت ہے، تصنیف کی قوت ہے، تبلیغ کی قوت ہے، دعوت کی قوت ہے، جو قوت عوام کے اختیار میں ہے وہ حاصل کرے۔ آج تو ہر ایک فوجی عوام ہے، فوج ایک ادارہ ہے۔ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اب علماء کرام خود کہتے ہیں کہ جہاں عطف آ جائے تو وہ دلالت کرتا ہے مغایرت پر، یہاں خصوص کی مغایرت۔ تو جنگی ساز و سامان میں آپ بنائیں ایٹم بم، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ ایک ہے قوت کا حصول اور ایک ہے قوت کا استعمال۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے قوت کے حصول پر ترغیب دی ہے تاکہ آپ کی دھاک دشمن پر بیٹھی رہے۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، یہ نہیں فرمایا کہ تقاتلون بہ عدو اللہ وعدوکم۔ استعمال میں احتیاط ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ شخصی زندگی میں ایمان و دیانت، مملکتی زندگی میں ایک سیاسی نظام، معاشی نظام، اقتصادی نظام، بین الاقوامی تعلقات، یہ سارے اس سیاست میں آتی ہے۔ اور پھر اس کی حفاظت کے لیے ایک دفاعی قوت۔ لہذا ہم کوئی دفاعی قوت کے منکر نہیں ہیں۔ دفاعی قوت تو ایک ضرورت ہے، ملک کی ضرورت ہے، ریاست کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور میں فوج کے ادارے میں مداخلت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ میرا دائرہ اختیار بھی نہیں، دائرہ کار بھی نہیں ہے، تو پھر میرا یہ بھی نظریہ ہے کہ فوج کو بھی سیاست میں مداخلت کرنے کا حق حاصل نہیں، عدل شریعت میں سمجھتا ہوں۔ تو تیسری چیز ہے دفاعی قوت کا حصول، مضبوط دفاعی قوت۔ ہم پاکستان کے مضبوط دفاعی قوت کے قائل ہیں، لیکن ہم سیاست میں ان کی مداخلت کو مسترد کرتے ہیں، اس سے ہمارا اتفاق نہیں ہے۔